پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج کل ایک عجیب ہی سما ہے۔ انڈیکس روزانہ ہزاروں پوائنٹس اوپر جا رہا ہے، ہر طرف ایک جشن کا ماحول ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک سونے کی کان کھل گئی ہے جہاں ہر کوئی اپنی قسمت آزمانے پہنچ گیا ہے۔ اور اسی ماحول میں ہمارے پاس ایک لسنر کے بھیجے ہوئے کچھ ذرائع ہیں اور بہت دلچسپ ہیں۔ کچھ آن لائن آرٹیکلز ہیں، کئی وائرل واٹس ایپ گروپس کے اسکرین شاٹس اور ایک مشہور ٹریڈر کی یوٹیوب ویڈیو کا لنک بھی۔ ان سب میں ایک ہی دعویٰ مشترک ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ کمانے کا ایک یقینی اور خفیہ فارمولا موجود ہے۔ جی، اور یہ دعویٰ ہی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد انہی ذرائع کو کھنگالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے شور شرابے کے پیچھے سچائی کیا ہے۔ کیا واقعی کوئی جادوئی فارمولا ہے یا یہ صرف ایک دھوکے کا جال ہے؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان واٹس ایپ گروپس کی بات کرتے ہیں۔ ایک گروپ تو ماہانہ 10,000 روپے فیس لے رہا ہے اور دعویٰ یہ کہ ان کی ٹپس پر عمل کرنے سے پیسہ 1 مہینے میں دگنا ہو جائے گا۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ وہیں پر خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے۔ یہاں ایک بہت بنیادی اور منطقی سوال ہے جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا؟ اگر کسی شخص یا گروپ کے پاس واقعی کوئی ایسا جادوئی فارمولا ہے تو وہ اسے 10,000 روپے کی فیس کے عوض آپ کو کیوں بیچے گا؟ وہ خود خاموشی سے بینک سے قرض لے کر یا اپنی ساری جائیداد لگا کر اربپتی کیوں نہیں بن جاتا؟ صحیح کہا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میرے پاس نوٹ چھاپنے کی مشین ہے لیکن میں اسے خود استعمال کرنے کے بجائے آپ کو کرائے پر دینا چاہتا ہوں۔ بالکل، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اور ایک آرٹیکل جو ہمارے پاس ہے اس میں ایسی ہی اسکیموں کو پمپ اینڈ ڈمپ کہا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ گروپس کام کیسے کرتے ہیں۔ وہ پہلے خود خاموشی سے کوئی بہت سستا اور غیر معروف شیئر، جی، کوئی پینی سٹاک جسے کوئی پوچھتا نہ ہو، ہاں فرض کریں شین ٹیکسٹائلز نامی کمپنی کا شیئر 10 روپے کے حساب سے لاکھوں کی تعداد میں خرید لیتے۔ ٹھیک، اور چونکہ وہ شیئر غیر معروف ہوتا ہے اس لیے ان کی بڑی خریداری سے قیمت پر زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے ہزاروں ممبران والے پیڈ گروپ میں ایک ہنگامی پیغام بھیجتے ہیں کہ شین ٹیکسٹائلز کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے، یہ شیئر یہاں سے 50 روپے تک جائے گا، فوراً خرید لیں۔ اور جب ہزاروں ممبران ایک ساتھ ایک ہی شیئر پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیمانڈ بڑھنے سے اس کی قیمت مصنوعی طور پر اوپر جانے لگتی ہے۔ بالکل، 10 روپے والا شیئر دیکھتے ہی دیکھتے 15، 20 اور پھر 25 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور نئے ممبران یہ تیزی دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ جاتے ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، اور جیسے ہی قیمت ان کے مطلوبہ ہدف مثلاً 25 روپے پر پہنچتی ہے، وہ گروپ ایڈمنز جنہوں نے 10 روپے میں خریدا تھا، جی، وہ اپنا سارا مال انہی ممبران کو بیچ کر کروڑوں کا منافع جیب میں ڈال کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اور پیچھے رہ جاتا ہے عام سرمایہ کار جو 25 روپے کا مہنگا شیئر لے کر پھنسا ہوتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ اب کوئی بڑا خریدار نہیں ہوتا اس شیئر کی قیمت تیزی سے واپس 10-12 روپے پر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی دوسرے کے اشارے پر بغیر تحقیق کے اپنی جمع پونجی لگانا یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تو واقعی ایسا ہی ہے جیسے اپنی گاڑی کی چابی کسی نابینا شخص کو تھما دینا اور امید کرنا کہ وہ آپ کو منزل پر پہنچا دے گا۔ بالکل، اپنی تحقیق خود کرنا سیکھنا شاید شروع میں مشکل لگے، بورنگ لگے، لیکن طویل مدت میں آپ کے سرمایے کی اصل محافظ یہی تحقیق ہے۔ اچھا، اپنی تحقیق میں جو سب سے پہلی چیز نئے سرمایہ کار کو پریشان کرتی ہے وہ ہیں یہ بڑے بڑے ٹارگٹس۔ یہ گروپ صرف خرید لو نہیں کہتے بلکہ وہ بڑے یقین سے ہدف بھی بتاتے ہیں۔ جیسا کہ اس یوٹیوب ویڈیو میں وہ ٹریڈر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفا سیمنٹ اگر 450 روپے کی سطح عبور کر گیا تو سیدھا 700 تک جائے گا۔ اتنے یقین سے یہ ہند سے کیسے نکال لیتے ہیں؟ کوئی اندر کی خبر ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر نئے لوگ اسی جال میں پھنستے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعوے 99% کیسز میں کسی اندرونی خبر پر نہیں بلکہ ٹیکنیکل انالیسس پر مبنی ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکل انالائسس وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ماہرین ماضی کے ڈیٹا اور قیمتوں کے چارٹس کو دیکھ کر کچھ اہم سطحوں کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس جو الفا سیمنٹ کا چارٹ ہے
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں جب بھی اس کی قیمت 450 تک گئی، بڑے اداروں نے فروخت شروع کر دی اور قیمت واپس نیچے۔ تو ٹیکنیکل زبان میں 450 روپے اس کی ریزسٹنس یعنی مزاحمت کی سطح بن گئی۔ ہوگا، یعنی وہ فرش جس سے نیچے قیمت نہیں گر پاتی؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اسی چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی قیمت 380 روپے پر آئی تو نئے خریداروں نے اسے گرنے سے روک لیا، تو وہ اس کی سپورٹ ہے۔ تو جب کوئی ٹریڈر کہتا ہے کہ 450 کے بعد 700 کا ہدف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 450 ایک بہت بڑی اور مضبوط چھت ہے، اور اگر قیمت اسے توڑ کر اوپر نکل گئی تو پھر اگلی بڑی رکاوٹ 700 پر ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ اگر 450 کی سطح اتنی ہی اہم ہے تو کوئی گارنٹی کیوں نہیں کہ قیمت اسے توڑنے کے بعد اوپر ہی جائے گی؟ وہ واپس نیچے کیوں آ سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں کلیدی لفظ ہے ہو سکتی ہے۔ یہ صرف امکانات ہوتے ہیں، کوئی گارنٹی یا پتھر پر لکیر نہیں۔ مارکیٹ میں اکثر ایک اور کھیل ہوتا ہے جسے فیک بریک آؤٹ یا جعلی توڑ پھوڑ کہتے ہیں۔ فیک بریک آؤٹ؟ جی، بڑے سرمایہ کار جان بوجھ کر اتنی خریداری کرتے ہیں کہ قیمت 450 سے تھوڑی اوپر، مثلاً 455 تک چلی جائے، تاکہ عام سرمایہ کار یہ سمجھے کہ بریک آؤٹ ہو گیا ہے اور اب یہ شیئر رکے گا نہیں۔ اور جیسے ہی عام لوگ جوش میں آ کر خریدنا شروع کرتے ہیں، وہ بڑے کھلاڑی اپنا سارا مال ان کو اونچے داموں بیچ کر نکل جاتے ہیں اور قیمت تیزی سے واپس 450 سے نیچے آ جاتی ہے۔ یعنی وہ ایک جھانسا دیتے ہیں تاکہ عام سرمایہ کار پھنس جائے۔ اس کے ساتھ کچھ نفسیاتی حدوں یعنی سائیکولوجیکل لیولز کا بھی ذکر ہوتا ہے، جیسے 100، 500 یا 1000 روپے۔ ان ہندسوں میں کیا خاص بات ہے؟ یہ خالصتاً انسانی نفسیات کا کھیل ہے۔ ہمارے دماغ کو گول ہند سے یاد رکھنے اور ان کو اہمیت دینے کی عادت ہوتی ہے۔ جب کوئی شیئر 98 روپے سے 101 روپے پر جاتا ہے تو تکنیکی طور پر یہ صرف 3 روپے کا اضافہ ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ ایک بہت بڑی جیت محسوس ہوتی ہے کہ اس نے 100 کا ہندسہ عبور کر لیا۔ ہاں، اس بریک آؤٹ سے وہ سرمایہ کار بھی خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اب تک ڈر کی وجہ سے باہر بیٹھے تھے۔ لیکن یہاں بھی بنیادی اصول وہی ہے، صرف نمبروں اور ہدفوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کمپنی کی بنیادی کارکردگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہ کیا کمپنی کا منافع بڑھ رہا ہے؟ اس پر قرض بہت زیادہ تو نہیں؟ بالکل، ان سوالوں کے جواب جانے بغیر سرمایہ کاری خطرناک ہے۔ اس تیز اور غیر مستحکم مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ایسی مارکیٹ میں ڈے ٹریڈنگ یعنی روزانہ خرید و فروخت کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا ہی خطرناک ہے؟ موجودہ حالات میں جہاں مارکیٹ ایک ہی گھنٹے میں 1000 پوائنٹ اوپر اور اگلے ہی لمحے 1500 پوائنٹ نیچے آ سکتی ہو، وہاں ڈے ٹریڈنگ نئے سرمایہ کار کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ قیمتیں اتنی تیزی سے بدلتی ہیں کہ آپ کے سوچنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے ہی کھیل بدل چکا ہوتا ہے۔ مطلب آپ خریدنے کا بٹن دباتے ہیں اور جب تک آرڈر پورا ہوتا ہے قیمت مزید اوپر جا چکی ہوتی ہے۔ جی، یہ رفتار پکڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوفانی سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی لے کر نکل جائے، جہاں لہریں آپ کو کسی بھی وقت الٹ سکتی ہیں۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ تو ذرائع میں اس کا جو متبادل دیا گیا ہے یعنی سوئنگ ٹریڈنگ، کیا وہ ایک بڑے جہاز کی طرح ہے جو ان چھوٹی لہروں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا؟ بالکل یہی بات ہے۔ سوئنگ ٹریڈنگ موجودہ حالات کے لیے ایک بہتر اور محفوظ حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ روزانہ کی چھوٹی اور تیز لہروں پر سواری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ مارکیٹ کی ایک بڑی لہر یعنی ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اچھی کوالٹی کے شیئرز، جنہیں بلو چپس بھی کہا جاتا ہے، ان کی بنیادی مضبوطی دیکھ کر خریدتے ہیں اور پھر انہیں کچھ دنوں یا ہفتوں کے لیے ہولڈ کرتے ہیں۔ یہاں کوالٹی بمقابلہ کچرا شیئرز کا فرق بھی بہت اہم ہو جاتا ہوگا، کیونکہ تیزی میں تو ہر شیئر ہی بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ جب مارکیٹ میں تیزی کا طوفان آتا ہے تو ہر قسم کا شیئر بڑھتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ لیکن جب مارکیٹ گرتی ہے، اور وہ گرتی ضرور ہے، تو صرف مضبوط بنیادوں والی کمپنیوں کے شیئرز ہی سنبھل پاتے ہیں اور واپس اپنی قیمت پر آ جاتے ہیں۔ جی، جبکہ کمزور یا پینی سٹاکس، جنہیں کچرا شیئرز بھی کہا جاتا ہے، وہ اس طرح گرتے ہیں کہ سرمایہ کار کو بیچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کیونکہ ان میں خریدار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل،
اس لیے ایسی تیز مارکیٹ میں ہمیشہ کوالٹی کے جہاز پر سوار رہنا بہتر ہے، چھوٹی کشتیوں سے دور رہیں۔ ایک اور نفسیاتی پہلو ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک آن لائن فورم کا حوالہ بھیجا گیا ہے جہاں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر 10 منٹ بعد اپنا پورٹ فولیو اور شیئرز کی قیمتیں چیک کرتے رہنا چاہیے؟ اور یہ ایک بہت بڑی اور مہنگی غلطی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کیک اوون میں رکھا ہو اور آپ اسے ہر 2 منٹ بعد دروازہ کھول کر دیکھ رہے ہوں کہ وہ ٹھیک سے پک رہا ہے یا نہیں۔ واہ، کیا مثال ہے! نتیجہ یہ ہوگا کہ بار بار درجہ حرارت بدلنے سے کیک کبھی ٹھیک سے بنے گا ہی نہیں۔ یعنی بار بار دیکھنے سے ہم خود ہی اپنے منافع کو خراب کر لیتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ ہر 10 منٹ بعد ریٹ دیکھیں گے تو آپ کے فیصلے منطق اور تحقیق پر نہیں بلکہ 2 سب سے خطرناک جذبات پر مبنی ہوں گے: خوف اور لالچ۔ خوف اور لالچ؟ جی، جب مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئے گی تو آپ خوفزدہ ہو کر اپنا اچھا شیئر بھی نقصان میں بیچ دیں گے، اور جب وہ تھوڑا اوپر جائے گی تو آپ لالچ میں آ کر مزید مہنگا خرید لیں گے کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ چکر آپ کو ہمیشہ نقصان میں رکھے گا۔ تو پھر درست طریقہ کیا ہے؟ مارکیٹ کو کتنی بار دیکھنا چاہیے تاکہ ذہنی سکون بھی رہے؟ اگر آپ نے اپنی تحقیق اچھی طرح کی ہے تو دن میں 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بار مارکیٹ دیکھنا کافی ہے۔ ایک بار صبح مارکیٹ کھولنے کے بعد دن کا رجحان سمجھنے کے لیے، اور ایک بار شام کو مارکیٹ بند ہونے سے کچھ دیر پہلے اگلے دن کی حکمت عملی بنانے کے لیے۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ شیئر خریدتے وقت ہی اپنے لیولز طے کر لیں۔ جی، 2 لیولز: ایک سٹاپ لاس، یعنی نقصان کی وہ حد جہاں پہنچ کر آپ بغیر سوچے سمجھے شیئر بیچ دیں گے، اور دوسرا ٹیک پروفٹ، یعنی منافع کی وہ حد جہاں آپ اپنا منافع بک کریں گے۔ جب یہ لیولز پہلے سے طے ہوں گے تو آپ کو بار بار اسکرین سے چپکے رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تیزی کے طوفان میں ایک عام سرمایہ کار خود کو کیسے سنبھالے؟ ایک خوف ہوتا ہے جسے فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں، کہ کہیں میں اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ خوف اکثر غلط فیصلوں کی وجہ بنتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان سب سے ملا کر 4 بہت عملی اصول نکلتے ہیں۔ پہلا، اندھی تقلید سے گریز کریں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ شیئر 700 کا ہو جائے گا تو اس سے صرف ایک سوال پوچھیں: کیوں؟ اگر اس کے پاس کمپنی کی بیلنس شیٹ، منافع میں اضافے یا کسی ٹھوس کاروباری وجہ کے بجائے صرف یہ جواب ہو کہ بس خبر ہے یا مارکیٹ تیز ہے، تو فوراً محتاط ہو جائیں۔ اور دوسرا اصول سٹاپ لاس کا استعمال ہے، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ جی، اور ایک ذریعے میں ایک دلچسپ نقطہ یہ تھا کہ زیادہ تر نئے سرمایہ کار سٹاپ لاس اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ وہ نقصان کو تسلیم کرنا اپنی انا کی شکست سمجھتے ہیں۔ اسے ایک ذاتی ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل، جبکہ سٹاپ لاس آپ کی ذاتی ناکامی نہیں بلکہ آپ کے سرمایہ کا سیفٹی بیلٹ ہے۔ اسے ہمیشہ استعمال کریں۔ تیسرا اصول منافع بک کرنے سے متعلق ہے، یہ بھی لالچ سے جڑا ہے۔ جی، جب مارکیٹ روزانہ ہزاروں پوائنٹس بڑھ رہی ہو تو یہ وقت تھوڑا تھوڑا منافع جیب میں ڈالنے کا ہے۔ یہ سوچنا کہ شاید یہ اور اوپر جائے گا اکثر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ سمجھدار سرمایہ کار ہمیشہ راستے میں تھوڑا تھوڑا منافع بک کرتے رہتے ہیں۔ وہ چوٹی کا انتظار نہیں کرتے۔ اور چوتھا اور آخری اصول؟ چوتھا اصول ہے کمپنی کی اصل قیمت یعنی فیئر ویلیو کو سمجھنا۔ اگر ایک شیئر جس کی اصل کاروباری قیمت اس کی کتابوں کے حساب سے 200 روپے بنتی ہے وہ صرف جوش کی وجہ سے 500 روپے کا ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک غبارہ ہے جس میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ آپ کمپنی نہیں خرید رہے ہیں، آپ صرف اس ہوا کے پیسے دے رہے ہیں۔ اور وہ گہارا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، کسی بھی چھوٹی سی منفی خبر کی سوئی سے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ کمانا صبر اور علم کا کھیل ہے، دوسروں کی ٹپس اور افواہوں پر چلنے کا نہیں۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بالکل، ہمارے لسنرز نے جو ذرائع بھیجے تھے ان کے شور شرابے سے جو ایک واضح سچائی نکلی ہے وہ یہی ہے۔ اور ایک ختمی نصیحت جو ہر بڑے اور کامیاب سرمایہ کار نے دی ہے: جب مارکیٹ میں ہر کوئی لالچی ہو رہا ہو اور ٹیکسی ڈرائیور بھی آپ کو اسٹاک ٹپس دے رہا ہو تو آپ محتاط ہو جائیں، اور جب ہر کوئی خوفزدہ ہو کر اپنا مال بیچ رہا ہو اور مارکیٹ میں مایوسی چھائی ہو تب آپ اچھی کمپنیوں میں موقع تلاش کریں۔
بالکل. اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں. ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کسی بھی شیئر کی کوئی منزل پتھر پر لکیر نہیں ہوتی. 450 یا 700 کے دعوے صرف اسی صورت میں حقیقت بن سکتے ہیں اگر کمپنی کی آمدنی اور منافع میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو. تو شاید صرف یہ پوچھنے کے بجائے کہ اسٹاک کی قیمت کہاں تک جائے گی، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس سفر کو حقیقت بنانے کے لیے کمپنی کی کاروباری کارکردگی میں کیسی اور کتنی ترقی ہونی چاہیے.